یہ اہم خبر سامنے آئی ہے۔ جسٹس امین الدین جو آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چل رہا تھا، یہ اجلاس ختم ہو گیا اور اس اجلاس سے جو خبر سامنے آئی ہے وہ جسٹس امین الدین کے حوالے سے ہے کہ انہیں آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آئینی بینچ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جس کی منظوری دی گئی تھی، اور اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے ختم ہونے کے بعد یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے جسٹس امین الدین، چوتھے نمبر کے یہ سینئر جج، اور یہ ہوں گے آئینی بینچ کے سربراہ۔ یہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں اہم ترین فیصلہ کیا گیا کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے جسٹس امین الدین۔ جسٹس امین الدین کو اس آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جا رہا ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت نے جس کی منظوری لی تھی، اور دونوں ایوانوں سے اس کی منظوری لینے کے بعد صدر کا دستخط ہوئے اور یہ آئینی ترمیم آئین کا حصہ بنی تھی۔ اور اسی سلسلے میں جو آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے اس کے سربراہ ہوں گے، اس کو ہیڈ کریں گے جسٹس امین الدین۔ اور جسٹس امین الدین جو ہے ان میں بتایا جاتا ہے کہ 7-5 کی اکثریت سے جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے، اور 12 رکنی جو یہ کمیشن تھا اس میں 7 ممبران نے جسٹس امین الدین کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور 5 جو ہے وہ ان کی مخالفت میں ووٹ دیے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے امانت گوشکوری سے۔ امانت، آگاہ کیجئے۔ جی، جوڈیشل کمیشن کا جو اہم اجلاس ہے وہ آپ سے کچھ دیر قبل ختم ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو آئینی بینچ ہوگا اس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کریں گے، جبکہ کل 7 ججز جو ہیں ابتدائی طور پر وہ آئینی بینچ میں شامل کیے گئے ہیں۔ ہر صوبے سے جو ہے 2 ججز اس آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ یہ آج کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے، اور ذرائع کے مطابق 7 ممبران نے جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ 5 جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران تھے انہوں نے جسٹس امین الدین خان کی مخالفت کی ہے۔ تاہم جو صوبوں سے جج لگائے گئے ہیں ان میں جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں وہ بھی آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں وہ بھی آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے، اور جوڈیشل کمیشن نے جسٹس حسن اظہر رضوی کو بھی آئینی بینچ کا حصہ بنایا ہے، اور ابتدائی طور پر 7 ججز جو ہیں وہ شامل کیے بینچ میں، اور ہر صوبے سے جو ہے صوبے کو نمائندگی دی گئی ہے اس میں۔ تاہم اس کے بعد جو ہے دیگر ججز بھی آئینی بینچ کا حصہ بنائے جائیں گے۔ تاہم آج کے جو اہم اجلاس تھا اس میں آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ جسٹس امین الدین خان کو بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 سپریم کورٹ کے دیگر ججز ہوں گے جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے، اور جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ آپ نے کہا کہ ابھی 7 ہیں فی الحال ججز، اور ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو کل کتنے ججز ہوں گے اس آئینی بینچ میں؟ یہ کچھ تعداد سامنے آئی ہے؟ جی، حکومت کی جانب سے جب یہ آئینی ترمیم کی گئی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آئینی جو بینچ ہوگا اس میں کم سے کم جو ہے 5 ججز شامل کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ 7 اور 12 ججز جو ہے وہ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے کوئی لمٹ نہیں رکھی تھی۔ آئینی ترمیم میں یہ بتایا گیا تھا کہ 5 سے لے کر 12 تک جو ججز ہیں وہ آئینی بینچز میں شامل کیے جا سکتے ہیں، اور جو صوبے ہوں گے ان میں برابر نمائندگی دی جائے گی ہر صوبے کو۔ اگر 12 ججز ہوئے تو اس حساب سے ہر صوبے سے برابر جو نمائندگی ہوگی وہ آئینی بینچز میں موجود ہوگی۔